اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میں نے ایک عام گھرانے میں آنکھ کھولی۔ گھر میں بھائی بہنوں کی تعداد سے زیادہ غربت تھی اور غربت سے زیادہ تعداد میں ہم بہن بھائی تھے۔ والدین چونکہ خود ان پڑھ تھے، اس لیے ہم میں سے بھی کسی کو 4 جماعتوں سے زیادہ پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ ہم سارا دن محلے میں کھیلتے اور شام کو گندے کپڑوں کے ساتھ بستر پر سو جاتے تھے۔ اسی کشمکش میں زندگی گزرتی رہی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کھیلتے کھیلتے ہم جوان ہو گئے۔ ایک دن صبح کے وقت میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ میری ماں اور باپ پاس ہی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ میرے کانوں میں اپنے باپ کی آواز پڑی۔ وہ آہستہ آواز میں میری ماں سے کہہ رہا تھا، دیکھتی ہو شہناز، تیری بڑی بیٹی کے سینے پر بلب جلنے لگے ہیں، اب جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر دے۔ اپنے باپ کے منہ سے یہ بیہودہ بات سن کر میں شرم اور غصے سے لال ہو گئی۔ میری ماں نے بھی بالکل برا نہیں منایا اور سر ہلا کر ناشتہ کرتی رہی۔ اتنی پڑھی لکھی اور مہذب تو میں بھی نہیں تھی، لیکن 7 جماعتیں پاس تھی اور جانتی تھی کہ ایک باپ کے اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ مناسب نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بات میرے باپ کو کون سمجھاتا، جو آج بھی سب بچوں کے درمیان بیٹھ کر میری ماں سے ایسے گندے مذاق کرتا کہ ہمارے کان سرخ ہو جاتے۔ لیکن اس کے لیے یہ معمولی بات ہوتی تھی۔ میں چونکہ ان کی سب سے بڑی اولاد تھی، اس لیے شادی کا پھندا سب سے پہلے میرے گلے میں ڈالا گیا اور جلدی ہی میری شادی کر کے مجھ سے جان چھڑا لی، کیونکہ میرے پیچھے ابھی بھائی بہنوں کی لمبی قطار تھی جو کہ میرے ماں باپ کی نظر میں ایک بوجھ سے کم نہیں تھی۔ میری خواہش تھی کہ میرا شوہر مکمل ہیرو ہو، لیکن وہ نہ تو ہیرو تھا اور نہ ہی ہیرو جیسا۔ اس کو ایک چیز سے اللہ نے خوب نوازا تھا اور وہ تھی زبان۔ جب اس کی زبان چلتی تو باقی چیزیں بند ہو جاتی تھیں۔ میرے والدین نے بالکل اپنے جیسا زبان دراز شوہر مجھے ڈھونڈ کر دیا تھا، لیکن اس سے مجھے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میں ایسی چیزوں کی بچپن سے عادی تھی۔ خیر، وقت جیسے تیسے گزرتا رہا اور اللہ نے مجھے اوپر نیچے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹی کی خواہش تو میری بھی تھی، لیکن ہماری قسمت میں شاید بیٹا تھا ہی نہیں۔ ہر بیٹی کی پیدائش پر میرا شوہر مجھے کہتا کہ اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن نہ تو میرے بیٹا پیدا ہوتا، نہ ہی وہ مجھے طلاق دیتا، محض دھمکی دیتا اور دل جلا کر خاموش ہو جاتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزرتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر کی آمدن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ گھر کے اخراجات چلا سکتا، اسی لیے میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کچھ پیسے جمع کرتی اور ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کو اسکول میں پڑھاتی رہی۔ اس پر بھی میرے شوہر کو اعتراض تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو پیسے میں بیٹیوں کی پڑھائی پر خرچ کر رہی ہوں وہ ضائع کر رہی ہوں۔ میرے شوہر اور میرے والد کی سوچ میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ دونوں کا خمیر ایک مٹی سے اٹھا تھا، دونوں کو ہی اپنے بچے بوجھ لگتے تھے۔ خیر، میں کوشش کرتی تھی کہ میری بیٹیاں زیادہ تر اپنے باپ کے سائے سے دور ہی رہیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اتنا پڑھ لکھ جائیں کہ اپنا اچھا برا سمجھ سکیں اور ضرورت پڑنے پر کہیں ملازمت کر کے اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو جائیں۔ بڑی بیٹی اب ماشاءاللہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور چھوٹی دونوں 8ویں میں تھیں۔ تینوں بیٹیاں سلجھی ہوئیں اور سمجھدار تھیں، اپنی تعلیم پر توجہ دیتی تھیں اور دل لگا کر پڑھتی تھیں۔ اب ایک نئی مصیبت سر اٹھا رہی تھی۔ میرا شوہر جو کبھی کبھار سگریٹ پی لیتا تھا، اب کچھ عرصہ سے باقاعدہ نشہ کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اس نے یہ غلط لت کہاں سے لگا لی تھی۔ اتنا اچھا اور سلجھا ہوا تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن نشے کی اس عادت نے اس کی زندگی مزید برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اپنی کمائی میں سے پہلے وہ تھوڑا حصہ مجھے دیتا تھا،
لیکن اب جو کماتا تھا اس سے اپنا نشہ پورا کر لیتا تھا، بلکہ کئی بار تو میرے پیسے بھی چرا کر لے جاتا تھا۔ بیٹیاں اب جوان ہو رہی تھیں، میں سوچتی تھی کہ جتنا وقت یہ اپنے باپ کی صحبت سے دور رہیں تو اتنا ہی اچھا ہے، اور اب جتنا وقت میرا شوہر گھر سے باہر گزارتا تھا اتنا ہی وقت میں سکون سے گھر میں گزارتی تھی۔ ویسے بھی مجھے اب اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے اتنے پیسے مل جاتے تھے جو میری اور بچیوں کی ضرورت کے لیے کافی تھے۔ ایک دن میرا شوہر گھر آیا اور میرے پاس بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تاکہ اپنا نشہ پورا کر سکے۔ لیکن جب وہ بولا تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ شازیہ، ہماری بڑی بیٹی جوان ہو چکی ہے اور شادی کے قابل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں تاکہ ہم پر سے کچھ بوجھ کم ہو۔ 3 بیٹیوں کی شادی کرتے کرتے ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اچانک اس کو یہ خیال کیسے آیا، ایک دم سے میرا ضبط جواب دے گیا اور میں غصے سے پھٹ پڑی اور اسے کہنے لگی، تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسے بات کرنے کی؟ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے، اور جب تک اچھی تعلیم حاصل نہیں کر لیتی میں اس کی شادی نہیں کروں گی، اور کم سے کم تمہارے جیسے کسی نشئی اور بے غیرت سے تو بالکل بھی نہیں، جو میری بیٹیوں کو ساری عمر بھوکا رکھے اور بات بات پر بے عزتی کرے۔ میری سخت باتیں سن کر بھی اس کو غصہ نہیں آیا۔ مجھے کہنے لگا، شازیہ میری بات غور سے سنو، میرے ایک دوست کا بیٹا باہر سے آیا ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے اور اس نے خود ہماری بڑی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے کر دیں تو وہ ہم کو پیسوں میں تول دے گا۔ میں جانتی تھی کہ جس طرح کا یہ نشئی ہے اس کا دوست بھی ایسا ہی کوئی نشہ کرنے والا ہوگا اور میری بیٹی کو آگے کہیں بیچ دے گا، اور ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ جب میں نے اپنے شوہر کی بات ماننے سے بالکل انکار کر دیا تو مایوس ہو کر اس نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس دن ہماری خوب لڑائی ہوئی اور پورے محلے نے تماشا دیکھا۔ میری بیٹیاں گھبرا کر ڈر کے مارے کمرے میں بند رہیں اور رات تک باہر نہ آئیں۔ رات کو جب ہمارا جھگڑا ختم ہوا تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر صحن میں لیٹ گئی تو میرا شوہر چھت پر چڑھ گیا اور اچانک اس نے اونچی آواز میں شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں، میں تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں کرنی بلکہ ان کو گھر میں رکھ کر بدکاری کروانی ہے اور پیسے کمانے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں چھت پر چڑھ کر بھڑاس نکال رہا تھا اور ہم شرم کے مارے پانی پانی ہو رہی تھیں۔ اچانک میرے شوہر کی آواز آنی بند ہو گئی اور پھر کافی دیر آواز نہ آئی، اور اس کے بعد اچانک لوگوں کا شور بلند ہوا کہ شازیہ کا شوہر چھت سے گر گیا ہے اور اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے۔ ہم ماں بیٹیاں گھبرا گئیں اور جلدی سے اٹھ کر باہر گئیں۔ دیکھا تو میرا شوہر باہر سڑک پر گرا ہوا ہے اور اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور وہ موقع پر ہی مر چکا تھا۔ سارے محلے نے اس کی باتیں سنی تھیں اور لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ میری بیٹیوں کا اور میرا کردار کیسا ہے، اور میں نے کیسے ساری جوانی محنت کر کے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا اور پال پوس کر بڑا کیا۔ اور یہ بھی سب لوگ جانتے تھے کہ میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور گھر میں خرچہ نہیں دیتا، اور سب لوگوں کو اس کی کرتوتوں کا پتہ تھا۔ جب وہ چھت سے نیچے گر کر مرا اس وقت بھی اس نے نشہ کیا ہوا تھا۔ اگلے دن میرے شوہر کو خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ آج اس بات کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ ان 7 سالوں میں نے خوب محنت کی اور اپنی بیٹیوں کو تعلیم مکمل کروائی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میں شوہر کی موجودگی میں خوش تھی یا اس کے مرنے کے بعد خوش ہوں۔ زندگی میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں بھی میں خود کما کر اپنا اور بچیوں کا پیٹ پالتی تھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی یہی کچھ کرتی تھی۔
آج میری تینوں بیٹیاں اعلیٰ سرکاری عہدوں پر آفیسر ہیں۔ بڑی بیٹی کی شادی کر دی ہے، لیکن شادی کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ میرے گھر میں رہتی ہے۔ ہم نے بڑا گھر بنا لیا ہے۔ میری بیٹیاں مجھے اپنا ہیرو سمجھتی ہیں، اور کیوں نہ سمجھیں۔ میں نے اپنی ساری جوانی غربت، بھوک اور جہالت میں کاٹ دی، لیکن اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ آفیسر لگوایا۔ تو پیارے ناظرین، کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری زندگی کی داستان کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔